عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی وہ عظیم الشان صحابی جن کو ہم لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے ان کی بات سنائی تھی کہ جب کبھی کوئی مومن بندہ ان کا نام سنتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی جو ان کے قبیلے کے ایک بڑے سمجھدار اور سردار کی شکل میں آدمی تھے، وہ مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ طفیل تم مکہ آئے ہو، خاموش تم طواف کر لو اور واپس چلے جاؤ، یہاں پر محمد نام کا ایک آدمی ہے، تم اس کی باتیں نہ سننا، اگر تم اس کی باتیں سنو گے تو پھر وہ تم پر جادو کرے گا، تم اس کے باتوں میں آ جاؤ گے، تم پھر بھاگ جاؤ گے، تم حالانکہ سردار ہو، قبیلے کے ذمہ دار ہو، لہذا تمہیں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی مکہ پہنچے اور طواف کیا۔ طواف کرنے کے دوران انہوں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ کر طواف کیا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی آواز مجھے سنائی دے گی تو پھر میں گمراہ ہو سکتا ہوں، میں بھٹک سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بچنے کے لیے اس نے اپنے کانوں میں روئی رکھا اور طواف کرتا رہا، لیکن دل میں وسوسہ آیا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تو سمجھدار ہوں، میں تو شاعر آدمی ہوں، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، اب دیکھیں سنیں تو صحیح، آخر ایک عام آدمی ہو تو گمراہ ہو سکتا ہے، میں تو سمجھدار آدمی ہوں، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ کم سے کم ایک بار سن کر تو دیکھ لیں تو محمد کیا کہتے ہیں، محمد کیا سناتے ہیں، سننے میں کیا حرج ہے؟ میں تو سمجھدار ہوں، میں تو شاعر آدمی ہوں، بڑا آدمی ہوں، سننے میں کیا حرج ہے؟ چنانچہ اس نے روئی نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے باتیں کی۔ اللہ کے رسول نے قرآن سنایا۔ جب قرآن سنایا تو طفیل بن عمرو دوسی کی حالت بدل گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بالکل الگ ہی ہے، ارے بھائی میں شاعر ہوں، شاعروں کا کلام کیسے ہوتا ہے میں جانتا ہوں، مجنوں کیسے بات کرتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، جادوگر کیسے ہوتے ہیں ان کو جانتا ہوں، یہ تو بالکل الگ ہی ہے، نہ اس کا کلام جادوگروں جیسا ہے، نہ اس کا کلام شاعروں جیسا ہے، نہ اس کا کلام پاگل لوگوں جیسا ہے، بالکل الگ ہی ہے۔ فوراً اسی وقت وہ ایمان لے کر آتے ہیں اور ایمان لا کر اپنے قبیلے دوس کو چلے جاتے ہیں۔ جا کر سب سے پہلے والد صاحب سے ملاقات کیا تو والد صاحب سے کہا کہ تم دور رہو، اب میں آپ لوگوں سے اپنے تعلقات قائم رکھنا نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہے، اگر تم لوگ ایمان لے کر آؤ گے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا رشتہ باقی رہے گا، ورنہ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو باپ نے فوراً کہا بیٹے تمہارا دین میرا دین ہے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ باپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر بیوی سے ملاقات کی، بیوی سے کہا کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ بیوی پریشان ہو جاتی ہے، بھئی میرا تمہارا رشتہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کہا میں ایمان لے کر آیا ہوں، اگر تم ایمان لے کر آؤ گی تو رشتہ قائم ہے، اگر ایمان نہیں لاؤ گی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بیوی ایمان لے کر آئی، اس کے بعد قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ مایوس ہو گئے، ابو کو سمجھایا تو سمجھ میں آ گیا، بیوی کو سمجھا سمجھ میں آیا، قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ افسوس کی حالت میں پھر واپس لوٹ کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول میں اپنی قوم کو بار بار سمجھاتا رہا لیکن میری قوم تو میری بات نہیں مان رہی ہے، آپ میرے قوم کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، میری قوم کی خاطر ہدایت کی دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی اللہم اہدی دوسا، اے اللہ تو قبیلے دوس کو ہدایت نصیب فرما۔ اتنا سننا تھا، اپنے قبیلے کو جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کی دعوت قبول کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
سب سے پہلی دعوت آپ نے قبول کیا. یعنی یوں سمجھو آپ اللہ کے رسول کی دعا خاص طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ ابو ہریرہ کی اللہ کے رسول دعا دی ہو. جب قبیلے کی خاطر دعا دی تو ابو ہریرہ ایمان لے کر آئے, اور ابو ہریرہ ایمان لانے کے بعد والدہ ایمان نہیں لے کر آ رہی تھی. نبی سے ریکویسٹ کیا اللہ کا رسول میرے والدہ کے لیے دعا کیجئے. نبی نے والدہ کے حق میں دعا کی تو والدہ ایمان لے کر آئی. تو بیٹا بھی نبی کی دعا سے ایمان لے کر آ رہا ہے, اور ماں بھی نبی کی دعا سے ایمان لے کر آ رہی ہیں. ایسے عظیم شخص اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ایاکم والظن. اللہ کے رسول نے کہا لوگو تم لوگ بدگمانی سے بچے رہو. کیوں؟ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيث. دنیا کے اندر سب سے اگر کوئی جھوٹی بات ہوتی ہے تو وہ بدگمانی ہوا کرتی ہے. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے بارے میں سوچ لینا, انہیں میرا اس سے ایسا بولا ہوگا, میرے خلاف یہ کر رہا ہوگا, انہیں ایسا ہوگا, انہیں ویسا ہوگا, انہیں ویسا ہوگا. کسی کے بارے میں سوالات کریٹ کرنا اور پھر سوالات کا آنسر اس سے پوچھنے کے بجائے خود جواب دے لینا. بھئی کسی کے بارے میں مجھے یہ ڈاؤٹ ہے, انہیں میرے بارے میں ایسا کہا ہوگا, جاننا چاہیے, پوچھ لینا چاہیے. میرا جو سوال پیدا ہوا آنسر اس سے لینا چاہیے, لیکن آنسر اگر میں خود دے لیتا ہوں تو یہاں سے بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. اور ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ جو ہے بدگمانی کی شکل میں ہوتا ہے. یہ بدگمانی لیڈروں سے بھی ہوتی ہے, یہ بدگمانی علماء سے بھی ہوتی ہے, یہ بدگمانی مسجد کے ذمہ داروں سے بھی ہوتی ہے, یہ بدگمانی یعنی اسکولوں سے ہوتی ہے, یہ بدگمانی مدارس سے ہوتی ہے, یہ بدگمانی بیت المال والوں سے ہوتی ہے, یہ بدگمانی سوشل ورکروں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگوں کی بدگمانیاں ہوا کرتی ہیں. اور یہ بدگمانی اگر سالو نہ کیا جانا تو پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دوست سے بدگمان ہو جاتا ہے, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کتنے بھی سال کی دوستی ہو, اگر دوستی بدگمانی آ گئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دو پارٹنرز ہیں, کام کر رہے ہیں 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کام کرتے رہے, لیکن پارٹنرشپ میں ذرا سے بدگمانی آئی تو پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے. دو رشتہ دار ہیں, یہ سالوں سے ان کا رشتہ ہے, لیکن بدگمانی آ جاتی ہے نا, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میاں بیوی میں اگر بدگمانی آ گئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. پڑوسی میں بدگمانی آ گئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بدگمانی توڑنے والا کام کرتی ہے, بدگمانی سپریٹ کرنے والا کام کرتی ہے, بدگمانی کسی بھی پروجیکٹ کو ختم کرنے والا کام کرتی ہے, بدگمانی کسی بھی یعنی عظیم کام کو توڑنے والا کام کرتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا. اگر کچھ گمان آیا تو جاننا چاہیے, اس سے معلوم کرنا چاہیے. اور کتنی بدگمانی ایسی ہوا کرتی ہیں, اگر آپ ڈائریکٹ اس سے آدمی مل کے دیکھو ایسا کچھ رہتا ہی نہیں مسئلہ, لیکن انہیں بولا ارے بھائی تم ایسا بار تمہارے بارے ایسا بول رہا ہوں, تمہارا ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا. تھرڈ پرسن جو آ کے وسوسہ ڈالتا نا, اس وسوسے کو ایک بڑی بلڈنگ کی شکل ہم دے دیتے ہیں. اگر سیدھا جس کے بارے میں کہا گا جا کر معلوم کرو, ملاقات کرو, مسئلہ بالکل تھوڑا ہی ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہم ڈائریکٹ مسئلے کو سوالو کریں گے نا بالکل آسانی سوال ہو سکتا ہے, لیکن اگر دوسروں سے ہم ڈائریکٹ سوال کرنے کے بجائے ہم خود سوال کرنا چاہتے ہیں, سوالوں کا جواب خود دینا چاہتے ہیں, تو یہاں سے رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ بھی بدگمانی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ایاکم والظن, لوگو بدگمانی سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہوا کرتی ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر بدگمانی پیدا بھی ہو جائے تو جس سے پیدا ہوئی ہے اس سے ملاقات کر کے مسئلے کو حل کرنے کی توفیق فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.